حیف ملت جس میں پامردی نہ ہو، شاہی و میری ہو درویشی نہ ہو، داستاں اس کی نہ مجھ سے پوچھ ہائے، کیا کہوں جو بات کہنے میں نہ آئے، ہیں گلوگیر اشک گھٹ گھٹ کر مرے، دل میں بہتر یہ دبا محشر رہے، خود سے مسلم اس وطن میں نا امید، مرد حق سے کب کا ہے محروم دید، قوت دین سے ہے اس کو سوئے زن، خود ہے اپنے کاررواں کا راہ زن۔ علامہ اقبال افسوس کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں افسوس ہے کہ اس قوم پر جو پستی کا شکار ہو گئی۔ اس قوم نے امیر اور سلطان تو پیدا کیے لیکن کوئی مرد درویش، کوئی فقر پیدا نہ کیا۔ اس قوم کی داستان مجھ سے مت پوچھ، کیونکہ وہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں جو بات بیان میں نہیں آ سکتی۔ میرے گلے میں گریہ زاری گرہ بن گئی ہے، میرا گلا تو گریہ زاری سے بری طرح گھٹ رہا ہے، یہ قیامت سینے کے اندر رہے تو اچھا ہے۔ اس ملک بر صغیر یعنی ہندوستان کا جو مسلمان ہے اپنے آپ سے نا امید ہو چکا ہے، عمر گزر گئی، مدتیں ہو چلیں، اس نے کوئی باخدا مرد نہیں دیکھا۔ وہ قوت دین سے بدگمان ہو چکا ہے، وہ خود ہی اپنے قافلے کا لٹیرا بنا ہوا ہے۔ رہزن کہتے ہیں لوٹنے والا، ڈاکو، لٹیرا، بدزن بدگماں، کارواں کہتے ہیں قافلے کو۔ نا امید، امید سے عاری، مایوس۔ علامہ اقبال افسوس کر رہے ہیں اس ملت پر جو عروج سے گر گئی اور پستی کا شکار ہو گئی۔ اس نے امیر اور سلطان تو پیدا کر لیے لیکن کسی مرد درویش کے معاملے میں بانجھ رہی، کوئی درویش یعنی مرد حق پیدا نہ کیا جو ان میں ذوق یقین اور عشق الہی کا جذبہ پیدا کرتا، اور یوں وہ میدان عمل میں آ کے پہلے والا عروج و مقام پھر بلند حاصل کر لیتی یہ قوم۔ اس کے زوال و پستی کی کہانی مجھ سے نہ پوچھ، اس لیے کہ میں کیوں کر وہ بات بیان کروں جو بیان میں نہیں آ سکتی، دوسرے یہ کہ یہ کہانی بیان کرتے ہوئے میرے آنسو اس حد تک نکلتے ہیں کہ میری گریہ زاری میرے حلق میں گروہ بن جاتی ہے، لہٰذا اس قیامت کا سینے میں رہنا ہی بہتر ہے، یعنی نہ میں بیان کر سکوں اور نہ کوئی سن سکے۔ ظاہر ہے سننے کی صورت میں اس پر ایک قیامت طاری ہو سکتی ہے۔ اس ملک بر صغیر پاک و ہند کا جو مسلمان ہے وہ اپنے آپ سے مایوس ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مدتیں ہو چلیں اس نے مرد حق نہیں دیکھا جو اسے پہلے عروج کی طرف لاتا۔ ظاہر ہے اس بنا پہ اب دین کی قوت سے بدگمان ہو چکا ہے، وہ گویا اب خود ہی اپنے قافلے کا لٹیرا ہے۔